بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں کیوں بنائیں؟ ناظرین، آپ سب کو انوشا وائس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور 7 ہی زمینیں بنائیں، اور ان سب میں صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد اس کی خدائی کا ایک سادہ سا بیان ہی نہیں، بلکہ اس میں لامحدود کائناتوں کی گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مفسرین قرآن پاک بھی کہا جاتا ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگا کر فرمایا تھا کہ یا اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی تفسیر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کے لیے ایک شخص ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس نے سوال کیا کہ ابن عباس، مجھے اس آیت کی تفسیر جاننی ہے۔ قرآن کریم میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر قرآن کریم کے راز کھول دیے گئے تھے، وہ خاموش رہے۔ اس شخص نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ اے ابن عباس، آپ مجھے اس آیت کی تفسیر کیوں نہیں بتا رہے اور اس سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے مراد ہماری جیسی ہی 7 زمینیں ہیں، جن کے اوپر الگ الگ آسمان ہیں۔ ہر زمین پر اس کا ایک الگ آدم ہے، اور ہمارے تمام انبیاء کی طرح ان پر الگ نبی مبعوث کیے گئے ہیں، جن کے نام بھی یہی ہیں۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر اپنے آپ میں حیرتوں کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہے۔ یہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان پر قرآن کریم کے تمام راز کھول دیے گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہماری خلائی سائنس کا سب سے بڑا موضوع اس زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کی تلاش ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے حضرت انسان نہ صرف بے تحاشا کوششیں کر رہا ہے، بلکہ نئی سے نئی اور جدید سے جدید دوربین بنا کر خلا میں بھیجی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی نظام میں شمسی میں موجود سیاروں اور کچھ چاند کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی رہائش کے لیے آباد کرنے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے۔ ان سیاروں میں مریخ بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زحل اور مشتری کے 2 چاند بھی اس لسٹ میں موجود ہیں، جس کے لیے انسان امید رکھتا ہے کہ مستقبل میں وہاں پر زندگی کی دریافت ہوگی اور انسان وہاں پر آباد ہو سکے گا۔ دوستو، یہ وہ حقیقت ہے جس کو انسان نے فقط 100 سال پہلے تلاش کرنا شروع کیا ہے، اور اس حقیقت کے بارے میں انسان ابھی تک پوری طرح سے یقین بھی نہیں رکھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی اور آخری کتاب قرآن کریم میں پہلے ہی ذکر کر دیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے مفسرین قرآن پاک کے منہ سے اس کی تفسیریں بھی ہم تک پہنچا دی گئی ہیں، یہ بات ہے کہ اس کائنات میں ہم جیسی زمین، ہم جیسا کوئی نہ کوئی انسان کہیں اور زمین پر موجود ہے، اور ہم جیسی زندگی جی رہا ہے، جس کا نام بھی ہم جیسا ہے، جس کے آباء و اجداد بھی ہم جیسے ہوں گے، جس پر آنے والے پیغمبر بھی ہم جیسے ہیں۔ یہ احساس ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت ہے کہ جس سے سائنس آج ہمیں آگاہ کر رہی ہے۔ ہم موجودہ سائنسی علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنے سیارے اور ستارے موجود ہیں کہ جتنے ہماری زمین پر تمام کے تمام ریت کے ذرے بھی نہیں ہیں، یعنی ہماری پوری زمین پر ریت کے ذروں کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ ستارے اور سیارے موجود ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں ستاروں اور سیاروں میں کہیں بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اس آیات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی تفسیر میں تشریح کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ 7 کا عدد قرآن پاک میں کئی جگہوں میں مختلف معنوں میں ہوا ہے، اور اس 7 کے عدد کو قرآن پاک نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے علماء کا کہنا ہے کہ زمین اور آسمان محض 7 کی تعداد تک محدود نہیں ہو سکتے،
بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ 7 کا عدد صرف اور صرف ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں زندگی کی تلاش میں انسان مختلف قسم کی تھیوریز پر کام کر رہا ہے۔ انہی میں سے ایک تھیوری ہے جسے ہم اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں اور عام لوگ اسے ملٹی ورلڈ تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق اس کائنات میں نہ صرف بے شمار ڈائمینشنز موجود ہیں بلکہ اس کائنات جیسی بے شمار کائناتیں بھی موجود ہوں گی جو اس کائنات کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری یا ملٹی ورلڈ تھیوری کے مطابق یہ تمام کی تمام کائناتیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہیں۔ یعنی اگر ہم سے کوئی اس زمین پر ایک مخصوص انداز کی زندگی گزار رہا ہے اور تو ویسا ہی ایک شخص دوسری کائنات میں بلکہ ہر ایسی کائنات میں موجود ہوگا جس کی تعداد ہی لامحدود، بلکہ ہر کائنات میں اس کی زندگی بالکل ویسی ہوگی جیسے وہ یہاں گزار رہا ہے۔ اس کے حالات میں، اس کی شکل و شباہت میں، بلکہ اس کی زندگی کے واقعات میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، ملٹی ورلڈ تھیوری کے مطابق ہماری اس کائنات میں اور دیگر کائناتوں میں بھی صرف یہ 3 ڈائمینشنز موجود نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ ان 3 ڈائمینشن میں لمبائی، گہرائی اور چوڑائی شامل ہے، جبکہ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ان ڈائمینشنز کی تعداد 12 ہے، جبکہ ہم صرف 3 ڈائمینشنز کو ہی محسوس کرنے والی مخلوق ہیں، اس لیے باقی 9 ڈائمینشنز کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں جسے ہم اس کائنات میں ہم بہت ساری مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں، وہیں پر ایسی بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی مخلوقات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ انسان، جانور اور پرندے ہیں، اور جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ بیکٹیریا، وائرس اور اس جیسی دیگر مخلوقات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اسی دنیا میں جنات بھی موجود ہیں اور فرشتے بھی، لیکن ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کے موجود ہونے کی ڈائمینشنز ہی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات اور اس جیسی دیگر لامحدود کائناتوں میں نہ صرف اس جیسی زمینیں اور آسمان موجود ہیں بلکہ ہر کائنات میں ہم جیسی مخلوقات کے علاوہ اور بھی مخلوقات آباد ہیں جنہیں نہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس آیات کی ہم جتنی مرتبہ تشریح کر لیں نئے سے نئے مطالب اور معنی ملتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس آیات سے ہمیں اس بات کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اس سے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی نجات کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کی ضرورت ہے۔ یہ آیات اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی بھی کریں تب بھی ہم جیسے بہت سارے لوگ اس کائنات میں یا اس جیسی اور کائناتوں میں موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے اور اس کے احکامات مانیں گے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا ایمان اور بھی زیادہ تازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اللہ اکبر خوب سوچ سمجھ کر اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ آج کا پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔